کعبہ کیا ہے؟ تاریخ، مقصد اور روحانی حقیقت۔ آج ہم بات کریں گے اس مقام کی جو دنیا بھر کے مسلمانوں کا روحانی مرکز ہے، روح کی تازگی، دل کے سکون کا ذریعہ اور ایمان کی روشنی سے دلوں کو روشن کرنے والی جگہ، کعبہ، جسے بیت اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مسجد الحرام کا مقدس ترین مقام ہے اور تمام مسلمانوں کا قبلہ۔ سب سے پہلی بار کعبہ کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے کی تھی۔ اس وقت یہ مشرق، مغرب، شمال اور جنوب چاروں اطراف سے دیواروں والی ایک چھوٹی سی چوکور جگہ تھی جس کی کوئی چھت نہیں تھی۔ کعبہ کا دروازہ زمین کے برابر تھا اور اندر صرف اللہ کی عبادت کی جگہ تھی، نہ کوئی نقش و نگار، نہ کوئی بت۔ قرآن مجید میں سورہ آل عمران آیت 96 میں ارشاد ہوتا ہے، بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ وہی ہے جو مکہ میں ہے، بابرکت ہے اور تمام جہاں والوں کے لیے ہدایت ہے۔ پھر جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیاں زمین پر لگیں تو چشمہ زمزم جاری ہوا اور مکہ کی ویران زمین آباد ہو گئی۔ کئی سال بعد اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی دوبارہ تعمیر کی۔ وقت گزرتا گیا اور لوگ گمراہ ہو کر بت پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ یمن کا حکمران ابراہا اپنی برتری دکھانے کے لیے ایک عظیم گرجا گھر بنواتا ہے، مگر لوگ پھر بھی مکہ کی زیارت کو جاتے ہیں۔ غصے میں آ کر وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کر مکہ پر حملہ آور ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کی فوج بھیجی جنہوں نے دہکتے ہوئے کنکر برسائے اور ابراہا کی فوج کو تباہ و برباد کر دیا۔ قرآن کی سورہ فیل میں اس واقعے کا ذکر آتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کعبہ کی دیکھ بھال قریش کے سپرد تھی۔ ایک بار پھر جب کعبہ کی تعمیر ہوئی تو سب قبائل چاہتے تھے کہ حجر اسود وہ لگائیں۔ جھگڑے کا خدشہ تھا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت سے یہ مسئلہ حل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی، اس میں حجر اسود رکھا۔ ہر قبیلے نے اس چادر کو تھاما اور آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو نصب فرمایا۔ یوں ایک بڑا فساد ٹل گیا اور یہ تھا اسلام کا اصل پیغام، اخلاق، عدل اور مساوات۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا پیغام دیا تو ساتھ ہی کعبہ کو بتوں سے پاک کرنے کا مقصد بھی شروع کیا۔ کعبہ صرف ایک عمارت نہیں، یہ اللہ کی وحدانیت کی نشانی ہے۔ ہر سال لاکھوں لوگ حج اور عمرے کے لیے یہاں آتے ہیں۔ یہاں نہ کوئی امیر ہوتا ہے نہ غریب، سب برابر، سب اللہ کے بندے۔ احرام، ایک جیسا لباس، لبیک اللہم لبیک، ایک ہی زبان، رب کی بندگی، ایک ہی جذبہ۔ آج کعبہ کو کسوہ یعنی غلاف کعبہ سے ڈھانپا جاتا ہے، جس پر اللہ کے اسماء مبارکہ سنہرے دھاگے سے لکھے ہوتے ہیں۔ ہر سال یہ غلاف 9 ذی الحج کو تبدیل کیا جاتا ہے۔ کعبہ صرف ایک مقام نہیں، یہ اللہ کی محبت کا مرکز ہے، جہاں ہر آنسو قبول ہوتا ہے، ہر دعا عرش تک جاتی ہے، جہاں دل اللہ کے نور سے منور ہوتے ہیں۔ کعبہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، وہی ہمارا مالک، وہی ہمارا خالق، اور جو ہر وقت ہمیں بلا رہا ہے۔ لبیک یا اللہ، لبیک۔ دعا ہے کہ اللہ ہر مسلمان کو کعبہ کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔ تو جڑے رہیے بزم تجلی کے ساتھ۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ مقابلے میں شمولیت کے لیے ابھی بیل آئیکن کو دبائیے، چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے اور بزم تجلی کی رونق بڑھائیے۔